کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. عدالتوں سے ایک نہیں بلکہ دو ریلیف عمران خان کو ملے. ادھر 9 مئی کے جو ملزمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی رہائی مل رہی ہے. تو کیا حکومت دباؤ محسوس کر رہی ہے؟ جی، عدالتوں کے جو معاملات ہیں اس پر حکومتوں کے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی یہ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ چاہے اس ضمانت کے خلاف اپیل ہوگی یا جو دوسرا ایشو ہوگا، کیونکہ یہ جو اب تقریباً 60 ارب روپے جو پاکستان کے عوام کا حق تھا، وہ اگر کسی ذاتی شخص کو اس کے سپریم کورٹ نے جو اس کی غیر قانونی حرکت پر جرمانہ کیا تھا اس کے لیے استعمال کرنے دیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی چوری ہے اور ڈاکہ ہے. اور اگر عدالت نے اپنی وزڈم میں ان کو یہ ضمانت دے بھی دی ہے، تو بہرحال اس 60 ارب کی پاکستان کے عوام کے حق کی چوری کا تو جواب دینا پڑے گا. مرسا ہیونگ سیڈ دیٹ پروسیکیوشن اپنا کیس اسٹیبلش نہیں کر پائی اور اسی شک کی بنیاد پر عدالت کی جانب سے ضمانت دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز کے خلاف کچھ پریس کانفرنسز بھی گزشتہ روز سے ہو رہی ہیں. کل اٹارنی جنرل، پھر 2 وفاقی وزراء، آج فیصل ووڈا کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، جس سے تاثر ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دباؤ ضرور ہے جو محسوس کیا جا رہا ہے. جی، پاکستان میں جو عدالتوں کے معاملات ہیں ہم سب کے لیے ایک بڑے اطمینان کا باعث ہوتا کہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر قانون اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون جس کے اس وقت کے وزیر اعظم کو ناحق اور ناانصافی کے ذریعے پہلے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، صدارت سے ہٹایا گیا، ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہم نے بعد میں 2022 میں بھی جب دیکھا کہ عدالت سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پنجاب کی حکومت میں جو تبدیلی آئی تھی وہ اس کو الٹا دیا گیا اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو لہٰذا یہ کسی کا یہ خیال ہے کہ اگر عدالتوں کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو گئے ہیں تو ہمیں تو اس میں آج کے فیصلے نے بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ وہاں بھی کوئی نہ کہیں خلفشار موجود ہے. نہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل جب آپ کے اگینسٹ کیسز تھے، عدالتوں کو انفلوئنس کیا جا رہا تھا، عدالتیں دباؤ میں آ کے فیصلے دے رہی تھی، تو آج عدالتیں رسپونڈ کر رہی ہیں، سسٹم کے آگے کھڑی ہوئی ہیں، ریٹیلیٹ کر رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عدلیہ کی آزادی میں ایک کلیدی قدم ہو سکتا ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نون لیگ کو؟ جی نہیں، میں تو بڑے ادب سے پاکستان کی تاریخ سے کوئی بھی اگر طالب علم ہے وہ واقف ہے تو پھر ہمیں یہاں تک ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جتنی قانون کی حکمرانی اس وقت تھی جب مسلم لیگ نون کو سزائیں دی جا رہی تھی اور مسلم لیگ نون کے قائدین کو 22 مہینے بغیر ثبوت اور شواہد کے جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر بغیر ثبوت اور شواہد کے پھانسی کے مقدمے قائم کیے گئے، تو قانون کی حکمرانی جتنی اس وقت تھی غالباً آج بھی اتنی ہی ہے. لیکن خرم دستگیر صاحب، اگر اس وقت بھی عدالتیں ڈٹ جاتی، کھڑی ہو جاتی، پریشر برداشت نہ کرتی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ؟ جی، عدالتوں کے تو ڈٹ جانے کے ہم نے معاملات دیکھے ہیں اور ڈفرنٹ ہو سکتے تھے. ڈفرنٹ تو پھر 1958 میں بھی ہو سکتے تھے جب پہلی دفعہ پارلیمان کو غلط طریقے سے گھر بیچنے کا کیس عدالت کے سامنے آیا، اور اس وقت عدالت نے کہا کہ نظریہ ضرورت ہے اور لیکس پاپولائے واکس پاپولائے کہ جی جو ہے عوام کی آواز جو ہے وہی قانون ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ ایک غیر جمہوری عمل کو لیجیٹیمیسی دے دی گئی. یہ بات اب واضح ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اقتدار میں حصے دار ہے، اور لہٰذا ان کی اسکروٹنی بھی اب اسی لحاظ سے ہوگی. وہ اب اپنے آپ کو اس تمام جو اقتدار کے جھمیلے ہیں ان سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ہو یا گزشتہ روز جسٹس بابر ستار کا خط ہو، عدالتوں نے اپنی غلطی کا مداوع کرنے کا سوچ لیا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہسٹری میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اب اس کو کریکٹ کرنا ہے اور عدالتی سطح پر ٹھیک کریں گے؟
نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہو، لیکن دیکھیے ان کو جو اپنی خود مختاری کا اعادہ جو ہے وہ پھر ایسے کیسز میں کرنا چاہیے جہاں معاملات فرق ہوں. اگر وہ خود مختاری کا اعادہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے 60 ارب روپے کی چوری یا اس پر ڈاکہ جو ڈالا گیا اس میں اگر خود مختاری کا اعادہ کرنا ہے تو اس سے پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا. اصل تو فائدہ یہ ہے کہ عدالت ایسا حکم کرے اور اگر حکومت اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے تو وہ پھر اپنی خود مختاری کا اعادہ کریں اور کہیں کہ ہم ہر صورت یہ 60 ارب روپیہ پاکستان کے ایکسچیکر کو واپس دلائیں گے. اگر اس معاملے میں خود مختاری کا اعادہ کریں تو ہم سب ان کے ساتھ ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت آج بانی پی ٹی آئی یا سابق وزیر اعظم کی سہولت کاری کر رہی ہے؟ جی اشاریے تو اسی کی طرف مل رہے ہیں نا کہ اگر خود مختاری کا اعادہ جو ہے وہ ایک ایسا شخص جو اس وقت وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا تھا، میں پھر دہرا دوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے 60 ارب روپے تھے جس کو ملی بھگت سے ایک پاکستانی شہری کی سہولت کاری کے لیے اس میں وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے اپنا کردار ادا کیا. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور بھی ایشوز ہیں جن کے اوپر وہ اپنی خود مختاری کا اعادہ کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے تھے. بہت سارے ایسے لوگ جو آج سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جو جب عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا پچھلی دفعہ تو وہ خود ذمہ دار پوزیشنوں پر تھے لیکن انہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی. تو لہٰذا یہ پاکستان میں جو اب ہمارے پاس سبق ہے، اور یہ بڑا ایک تلخ سبق ہے، کہ پاکستان کے اب کسی ادارے کے پاس بھی کسی اخلاقی پیڈسٹل پر کھڑے ہونے کا جواز نہیں رہا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہماری ہسٹری میں وہ عدالتیں جنہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا دستے راست بن کر کام کیا، وہ عدالتیں اتنی طاقتور، اتنی توانا، اتنی مضبوط کب، کیسے اور کہاں سے ہو گئی کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی؟ دیکھیے وقتاً فوقتاً تو فیصلے آئے ہیں نا جی. آپ کا کچھ یاد ہے فیمسلی 1971 میں آصفہ جیلانی کا کیس میں فیصلہ آیا تھا، پھر نصرت بھٹو کیس میں فیصلہ آیا. تو یہ نہیں ہے کہ عدالتوں نے کبھی بھی کوئی درست فیصلے نہیں دیے، لیکن عام طور پہ وقت کے بعد فیصلے دیے ہیں. یا اگر قاضی فائز کیس میں قاضی فائز صاحب کو خود اپنے ساتھی ججوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دفاع کرنا پڑا، جبکہ وہ ان کا جو ریفرنس تھا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے پینڈنگ تھا. تو وقتاً فوقتاً ایسے فیصلے ضرور آئے ہیں، لیکن سسٹمیٹکلی اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہماری عدالتیں جو ہیں ان کا قبلہ مکمل طور پر درست ہو گیا. ہمیشہ ایسے ججز ہوتے ہیں جو قانون کا اعادہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں وہ بھی بعض موقعوں پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں تصویراتی خاموشی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہاں جیسا میں نے کہا، یہاں ایک پاکستان کی جو حاکمیت ہے اس میں یہ سب ادارے ان کا حصہ ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے صحیح سمت میں جاتے ہیں، پھر وہاں معاملہ جو ہے دوبارہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ اگر ہم عدالتیں جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی، اصل میں جو ہماری توقع ہے پاکستان کی عدلیہ سے وہ یہ کہ اگر وہ کوئی معیار مقرر کریں تو پھر اس معیار پر سب کو برابر رکھیں. یہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے. یہ آئین میں بھی لکھا ہے، آرٹیکل 25 میں جو ایکول ٹریٹمنٹ ہے پاکستانیوں کے شہریوں کا. تو وہ اگر 6 دن جو ہے وہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور ایک دن فیصلہ ٹھیک آتا ہے تو فوری طور پر ہمیشہ دیانے بجانا نہیں شروع کر دینا چاہیے. سر باٹم لائن تو یہی ہے کہ وہ عدالتیں جہاں سے کل پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم مل رہا تھا، وہ ٹف ٹائم تو آج بھی دے رہی ہیں نون لیگی لیڈ کولیشن گورنمنٹ کو. جی دیکھیے تو پھر یہ اس میں کہیں یا تو کوئی سسٹمیٹک ایشو ہے نا جی، کہ کیا ایک جماعت کی طرف جو جھکاؤ ہے جو ہمیں نظر آتا تھا کنسسٹنٹلی جب تک جسٹس بدیال کا کورٹ سپریم کورٹ تھا، اس میں بہت ساری مثالیں ہیں جس میں صرف چند ججز کا مستقل طور پہ حساس کیسوں میں موجود ہونا بینچ کے اوپر، بعض کیسز جو ہیں ان کا نہ لگنا اور بعض کا فوراً چل جانا، آخری دنوں میں بھی جس طرح پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو انہوں نے جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کیا. تو یہ تو اب اگر جو ہے وہ اسلامت ہائی کورٹ میں ایک ایسے معاملات ہیں، میں پھر کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اگر یہ خود مختاری کا اعادہ
پاکستان کے عوام کے 60 ارب روپے واپس کروانے کی صورت میں آتا، بجائے یہ کہ کسی کو ریلیف دے۔ خورم رضیقی صاحب، کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے باؤنڈ کیا ہوا ہے وفاقی حکومت کو کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے۔ اب کل عمران خان صاحب کو وفاقی حکومت عدالتی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نہیں، مجھے تو مکمل توقع ہے کہ وہ پیش کریں گے، اور اگر وہ نہیں پیش کرے تو پھر ان کے پاس کوئی مضبوط قانونی جواز موجود ہوگا جو کل کی کارروائی شروع ہوگی۔ وہ جواز یہی ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہے یا انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہی پیش کرنا ہے، فزیکلی تو نہیں لے کے نہیں، یہ ان تفصیلات کا تو کل تک ہم سب پر آشکارا ہو جائیں گے، لیکن میری پہلی یہی توقع ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد۔ سر لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کیا، اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی مداخلت ہٹا لیں، انٹروین نہ کریں۔ تو یہ ایک پریشر وہ بھی ہے جو سڑک کے اوپر بھی آ رہا ہے، یعنی سڑک بھی گرم کر رہے ہیں، اپوزیشن الائنس بھی تیار ہے، مولانا فضل الرحمان بھی مسلسل ریزسٹنس دے رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی، حکومت کے اوپر سب سے بڑا پریشر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور مسلسل کوشش سے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ تھا آٹے کی قیمت کا، وہ کم ہو رہا ہے، پیاز اور ٹماٹر کی قیمت کا، سریے کی قیمت کا، سیمنٹ کی قیمت کا۔ تو الحمدللہ وہ جو مہنگائی کا ایک مستقل بوسٹ تھا، اب اس میں باقاعدہ طور پر کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا پریشر پاکستان کے عوام کی تکلیف کا تھا، جو الحمدللہ اب ہم ریلیف کر رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، مولانا بھی بہت محترم ہے ہمارے لیے، وہ اس پر احتجاج سیاسی معاملات پر کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن حکومت کا فوکس جو ہے وہ عوام کے ریلیف پر ہوگا، دہشت گردی ختم کرنے پر ہوگا، اور پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے نیا روزگار پر ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں مولانا سے انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل ضرورت ہے، اور میری یہ توقع ہے کہ اب جب کہ وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پہ کل وقتی سیاسی امور پر اپنے مشیر کا تعین کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، تو وہ ضرور مولانا سے بات کرنا۔ ہم کیونکہ مولانا اور ہمارا نسب ایک ہی ہے، لیکن ان کو چونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی ایکوزیشن یہ ہے کہ ان کو ان کے خلاف پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو جتایا گیا، تو لہٰذا وہ جو ان کی تکلیف ہے جسے وہ اب نیشنلائز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں ہر پورے ملک میں ایسا ہونا چاہیے، بہرحال انہیں ضرور انگیج کرنا چاہیے اور ان سے اس بات کرنی چاہیے کہ جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں، کیونکہ نئے انتخابات جس ایشو کی طرف مولانا اشاریہ دے رہے ہیں، اس کی کسی طرح سے، چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہو، چاہے وہ گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے ہو، جب تک اس معاملے سے نمٹا نہیں جاتا، نئے انتخابات کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک سر، لاسٹلی جیسے آپ نے کہا کہ انگیج کرنے کے لیے اب سیاسی مشیر موجود ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اگر گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے اندر عمران خان صاحب حصہ بنے تو نواز شریف ان کی رہائی کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ اصولی موقف ہے نون لیگ کا؟ جی، رانا صاحب نے اپنی رائے دی ہے، اس موقف کی ڈسکشن انشاءاللہ آج سے 2 دن بعد مسلم لیگ نون کی مرکز مجلس عاملہ میں ہوگی، اور اگر مجلس عاملہ اس کی توثیق کرتی ہے تو پھر یہ ہماری پارٹی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ